اقتدار سے کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی زبان کو لگام دو. یہ نیا ہے پوری دنیا میں کہ جو جناب والا آغاز کرتے ہیں بکواس سے شروع کرتے ہیں بکواس پہ جا کر ختم کرتے ہیں. یاد رکھیں جنید شاہی کوئی نہیں, جنید شاہی کوئی نہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. بہت احترام کر رہے ہیں. السلام علیکم دوستوں. سوشل میڈیا کو شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد عمران صاحب کو لے کر لوگ بہت زیادہ مذاق بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جنید سلیم صاحب شاید آپ جانتے بھی ہوں گے, انہوں نے بھی انجینئر محمد عمران صاحب کا مذاق بنانا شروع کر دیا ہے. ایک بندے کو ہائر کیا اپنے شو میں, اس شو کے دوران انہوں نے بہت زیادہ مذاق بنایا انجینئر صاحب کی باتوں کا. یعنی انجینئر صاحب نے جب یہ بات کی تھی کہ جیل کے اندر میں نے دیسی گھی کے تڑکے لگتے تھے, مجھے خوشبو بھی آتی تھی, اس بات کے اوپر بہت زیادہ مذاق بنایا گیا پچھلے دنوں. اور اب جنید سلیم صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ اس کے اوپر شو کر رہے ہیں. یہ دیکھ لیں ان کا تعصبانہ ذہن, عمران خان صاحب کی محبت میں یہ کیسے انجینئر صاحب کے بغض میں اندھے ہو چکے. کسی ڈفرنٹ ڈومین میں چل پڑتا ہے اور اس کو پھر لائف میں واپس آنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں پہ اس کی کچھ اسپیشل نیڈس ہیں جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک گل یاد رکھیں جنید شاہی کوئی نہیں, جنید شاہی کوئی نہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. بہت احترام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوستوں مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی انجینئر محمد عمران صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور یہ گزارش کر رہے ہیں بڑوں سے کہ انجینئر کی زبان کو لگام ڈالی جائے. یعنی انجینئر جو ہے وہ آئے دن کسی نہ کسی صحابی کی شان میں, کسی نہ کسی بزرگ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. دوستوں کوئی بھی اینکر ہو کسی مفتی سے مولانا سے پوڈ کاسٹ کرتا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کے اندر انجینئر صاحب کے حوالے سے باتیں ضرور کی جاتی ہیں کہ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں. تو اس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی مفتی حنیف قریشی صاحب انجینئر محمد عمران صاحب کے متعلق پوچھا گیا. حنیف قریشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ تو پکے عادی مجرم ہیں. یعنی انجینئر صاحب جو ہیں وہ ایک بھی دو ان سے گستاخیاں نہیں ہوئی, وہ کئی بار گستاخیاں کر چکے ہیں اور بار بار وہ گستاخیاں کرتے ہیں. مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی بات اس سے ایک لفظ نکلا تو اٹھ کے جناب اس کے خلاف ایف آئی آر کرا دی گئی. یہ عادی مجرم ہے. اس کی 20 چیزیں ایسی ہیں کہ جناب یہ بے بانگے دول جیسے کہتے ہیں نا, بے باک ہو کر انبیاء علیہ السلام کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے. اور مطلب دیکھیں توحید بیان کرتے ہوئے یہ ایک جگہ پر کہتا ہے کہ توحید تو ہوتی ہے, جب توحید بیان ہوگی تو توہین تو ہوگی. تو مرزا صاحب کا وہ جو گفتگو ہے اس کو پوری سنی جائے. یہ جناب ارشاد بھٹی صاحب سے جیسے اینکر شاہزیب خانزادہ صاحب جیسے, چونکہ ان کا اصل پیچھے معاملات اور ہیں, پیچھے ان کے حوالے سے چیزیں اور آتی ہیں, تو یہ لوگ جناب آ کر یہ جی کیسے ہو سکتا ہے, بھائی تم مفتی ہو, تم علامہ ہو, کہ تم کہتے ہو جی کیسے ہو سکتا ہے, آپ اپنی باتیں لے کر آئے ہو, پوری گفتگو سنو. میں نے کئی اینکروں کو پوچھا کہ کیا تم نے پوری گفتگو سنی ہے, نہیں. وہ یاد جب تم نے پوری گفتگو ہی نہیں سنی تو تم کسی بندے کا کیسے دفاع کر سکتے ہو. تو یہ کوئی ان کا رد کرنے کے لیے مرزا صاحب یہ کوڈنگ نہیں کر رہے تھے کہ نقل کفر کفر نباشت, یہ کیوں نہیں سمجھی جاتی ہے اس بات. پھر اسی طرح آگے اس نے یہ کہا جی کہ معاذ اللہ لفظ دجال اس نے استعمال کیا. پھر یہی نہیں ہے اس شخص کی آئے روز کی گفتگو جس میں گھٹیا انداز سے جناب یہ انبیاء علیہ السلام, صحابہ کرام, اولیاء کرام کے حوالے سے یہ باتیں کرتا ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں جی او جی آپ نے اس کے خلاف ایف آئی آر کروا دی. بھائی بات یہ ہے کہ ہم ارباب اقتدار سے کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی زبان کو لگام دو. کیا یہ نیا ہے پوری دنیا میں کہ جو جناب والا آغاز کرتے ہیں بکواس سے شروع کرتے ہیں بکواس پہ جا کر ختم کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ بندہ تو کہتے ہیں میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تو جناب جو بندہ یہ کہے کہ درود پہ شروع کرے اور یہ کرتے, تو میں درود پڑھ کے آگے چاہ کے معاذ اللہ کو کفریہ کلمہ کہہ دوں تو میرا کفریہ کلمہ معاف کر دیا جائے گا. تو اس لیے مرزا جیلمی سے ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے. دوسری طرف جب اس اینکر نے یہ سوال کیے کہ مفتی صاحب کی زبان سے بھی اس قسم کے جملے ادا ہوئے ہیں, یعنی آپ نے بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے, اس ٹائم مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ گئے. صاحب لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک بار بار صحابہ رسول کے حوالے سے صرف ہوتی ہے؟ دیکھیں بار بار کا کیا مطلب ہے, کئی بار مطلب بات کریں نا کئی بار کا کیا, کئی بار سے کیا مراد ہے. تو یہ علماء کرام جو ہیں اپنی غلطی کی تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ ہمارے سے یہ غلطی ہوگی, لیکن دوسرے سے جب غلطی ہو جاتی ہے کسی عام بندے سے تو کہتے ہیں کہ اس کی معافی ہے ہی نہیں, اس کو سزا ملنی چاہیے. مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ کہا کہ کرسچن کے حوالے سے جو انجینئر صاحب نے یہ بات کی تھی کہ کرسچن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لفظ دجال استعمال کرتے ہیں, تو اس کے حوالے سے انجینئر صاحب کی جب گرفتاری ہوئی دوران کرسچن بشپ جو ہیں ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کا کیا عقیدہ, ان کو کیا سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے انجینئر جو ہے وہ فتنہ پرور ہے, کرسچن کمیونٹی کے اوپر بھی الزام لگا رہا ہے اور زندگی خطرے میں ڈال رہا ہے کہ کرسچن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں انجینئر صاحب کو یہ دکھا دیں کہ دیکھیں انہوں نے بھی یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ہمارا اس حوالے سے ہم ان کے حوالے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس قسم کا کوئی بھی عقیدہ نہیں رکھتے. ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بیان کیا, تو سر کرسچن میدان میں آ جائے نا وہ کہ ان کے اس بیان کی تردید کر دیں کہ ایسا تو کوئی بیان ہے ہی نہیں. دیکھیں طاہر بات یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ جو نا اس بندے کی عجیب و غریب جناب یہ وہ شور ڈال کے تو اپنی بات کو جناب وہ کر کے لوگوں کے اندر جناب یہ ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ جی میری بات کے اندر بڑی پاور ہے. اس دن وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو کوئی بشپ کوئی جناب وہ کہہ ہی نہیں سکتا. یہ میرے پاس آ گئی ہے, یہ میں آپ کو دے دوں گا, آپ اس پہ لگانا ہے, نیشنل پیس کمیٹی فار انٹر فیتھ ہارمنی, یہ ان کا فیصلہ آ گیا ہے. اور ان کے چیئرمین بشپ کونسل لاہور
یہ ان کے ندیم مسیح صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہ میں پڑھ کے آپ تمام حضرات کو سنا دوں. اس میں کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر آج کل مذہبی فتنہ انگیزی عروج پر ہے. بعض لوگ سوشل میڈیا پر بیانات اور تقاریر کی وجہ سے مذہبی جھگڑا و فساد کا سبب بن رہے ہیں. وہ اپنے خود ساختہ خیالات دوسروں کے مذاہب کی طرف منسوب کرتے ہیں جس سے مذہبی انتشار پیدا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرتیں جنم لے رہی ہیں. سوشل میڈیا کا ایک مقرر مرزا جیلمی جو کہ آج کل مختلف مسالک اور مذاہب پر بیہودہ الزامات کی صورت میں فتنے کا باعث بنا ہوا ہے. جیسا کہ اس نے ہم مسیحوں کے متعلق بھی جس جھوٹ بہتان اور انتہائی غلیظ الزام کو مسیحوں سے منسوب کیا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معاذ اللہ دجال کہتے ہیں. ہم مسیحی کمیونٹی بائبل اور انجیل مقدس کی آیات کی روشنی میں دوسروں کے مذہب اور مقدس شخصیات کی توہین خلاف تعلیمات مسیح ابن مریم کا عقیدہ رکھتے ہیں. ہم قرآن مجید اور محمد رسول اللہ اور شریعت اسلامیہ کی تکریم اور تعظیم اپنی مذہبی تعلیمات کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم مسیحی مرزا جیلمی کے اس بیان کی جو مسیحوں کی طرف توہین رسالت کی یعنی جو توہین رسالت کی بات منسوب کیا گیا اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اگر کسی نام نہاد مسیح نے توہین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی کوئی گستاخانہ جملہ اپنی کتاب میں یعنی لفظ دجال لکھ دیا ہے تو یہ اس شخص کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے. مسیح کمیونٹی اور تعلیمات مسیح ابن مریم کے سے کوئی تعلق نہیں. 22 کروڑ مسلمانوں میں ہم سے منسوب مرزا جیلمی کے بیان سے جو اضطراب اور شدید ذہنی اذیت پائی جا رہی ہے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے مذہبی مقدسات کے احترام میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ان کے ساتھ باقی جو بشپ اور باقی جو ان کی کونسل ہے ان کے بھی سگنیچر یہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ لو جی مرزا صاحب ہے, پڑھو آگے جی. مفتی حنیف رشید صاحب کا یہ بھی کہنا ہے انجینئر جو ہے وہ جیل کے اندر یہ دیکھ کے آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بے قصور جیلوں کے اندر ڈالا گیا جن کا کوئی قصور نہیں تھا. تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسی طرح سے ہے. انجینئر صاحب نے بھی ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا کہ ایک ماں جو ہے وہ بہت زیادہ رو رہی ہے اپنے بچے کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر جھوٹی دفعات جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں یعنی جن کے اوپر 295C. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ جس طرح سے مان مزاری اور ہادی علی چٹھا جو ہیں ان کی باقاعدہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. نادر بلوچ صاحب جو ہیں انہوں نے انٹرویو کے اس حوالے سے ان کے ساتھ کہ بلاسفیمی گینگ کے حوالے سے ان سے سوالات کیے. تو اس ویڈیو کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایکسپوز کیا ان لوگوں کو جن کا یہی کام ہوتا تھا کہ ان کو ہنی ٹریپ کرنا, بعد میں رقم کی ڈیمانڈ کرنا, رقم کی ڈیمانڈ اگر پوری نہ ہو تو ان کو جیل کے اندر بند کروا دینا. دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں اور مفتی حنیف رشید صاحب یہاں پر بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوئے, کسی کے اوپر جھوٹ کی FIR نہیں لگی. انجینئر جو ہے ویسے ہی کر رہا ہے. مفتی حنیف رشید صاحب جو ہیں ان کو صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی بندے کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈالنی ہے. جیسے ماضی کے اندر انہوں نے ممتاز قادری کو ابھارا تھا, اس کی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی. یہ مفتی حنیف رشید صاحب جو ہیں یہ آگے نہیں ہوتے. یعنی اس کے علاوہ اور بھی دیگر بہت سے علماء کرام ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, دوسرے لوگوں کے تعصبانہ دین بنائیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر اس قسم کی ایکٹیویٹی ہم نے کر دی تو ہماری جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. اسی وجہ سے یہ دوسرے کسی اور بندے کو تیار کرتے ہیں, اس کا تعصبانہ دین بنا کر اس کو آگے کرتے ہیں اور دوسرے بندے کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. خود یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. یعنی مدد تو تب ہے جب خود وہ ایکٹیویٹی کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو انجینئر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ 295C میں معافی کی ایک ایڈ ہونی چاہیے, تو علماء کرام جو ہیں اس بات کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں, سوال اٹھا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے اس کے پیچھے ہیں وہ قادیانی ہیں اور اسی وجہ سے انجینئر یہ کہتا ہے کہ 295C میں معافی کی ایک ایڈ ہونی چاہیے. انجینئر صاحب صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اس قسم کے الزامات جو لوگوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں جن کی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈالی جاتی ہیں, بے قصور لوگوں کو جیل کے اندر بند کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کی زبان سے اس قسم کے الفاظ نکل بھی جاتے ہیں, تو یہ فرقہ پرست علماء کرام جو ہے اس بات کو ایشو بناتے ہوئے اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کر اس کو جیل کے اندر بند کر دیتے ہیں. اب جس طرح سے آپ نے دیکھا ہو کیڈٹ اسکول کا جو بچہ تھا اس نے کیا گستاخی کی ہوگی, اس کی جو ماں رو رو کر یہ بتا رہی ہے کہ اس بچے کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہو. تو اسی وجہ سے انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بے قصور جو لوگ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر جھوٹی FIR کٹی ہوئی ہیں, 295C لگی ہے, توہین مذہب کے الزامات لگائے گئے ہیں, ان کی جانیں جو ہیں وہ خطرے میں نہ پڑے. اس وجہ سے انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ 295C میں معافی کی ایک ایڈ ہونی چاہیے. یعنی اگر اس کی غلطی سے معافی مانگنے کی وجہ سے جان بچتی ہے تو اس میں معافی کی شیک ایڈ ہونی چاہیے تاکہ کوئی معافی مانگے اپنی جان تو بچا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں میں آپ کو پروف بہت سے دے سکتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی بھی رہائی ہوئی. ایمان مزاری ان کے جو ہسبینڈ ہیں جن کو ابھی گرفتار کر لیا گیا, ایسے لوگوں کے کیس لڑے جن کے اوپر جھوٹے مقدمات تھے, 295C لگی ہوئی تھی, جن کو 2-2, 3-3 سال تک جیلوں کے اندر رکھا گیا تھا. تو مفتی حنیف رشید صاحب جو ہیں وہ بالکل یہاں پر سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. سوال سے دوستوں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں.